ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری ادبی نشست میں ہم نے ایک انگریزی نظم مینڈنگ وال کا انتخاب کیا ہے، جس کے لکھنے والے رابرٹ فراسٹ نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس سے ہر زمانے میں ہر آدمی کا تعلق رہا ہے اور رہے گا۔ بیان اتنا سیدھا سادہ ہے کہ ایک ملک میں پڑھنے والا دوسرے ملک امریکہ کی اس تحریر سے اپنے آپ کو جدا نہ سمجھے گا۔ یہ دو پڑوسیوں کی آپس کی بات چیت ہے، جس میں ایک پڑوسی خود رابرٹ فراسٹ ہے جو سیب کے باغوں کا مالک ہے، اور اس کا پڑوسی پائن ٹریز کا۔ ان دونوں کے بیچ پتھروں سے بنی فینسنگ ہے، جس میں کسی اینٹ، سیمنٹ، مورٹر کا استعمال نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک الگ الگ شیپ سائز کے پتھر ہیں جنہیں احتیاط سے ایک کے اوپر ایک رکھا جاتا ہے، اور اس احتمال سے کہ کہیں ان کے پلٹنے سے پہلے ہی پتھر ہٹ نہ جائیں، سرک نہ جائیں، لڑھک نہ جائیں، اس فینسنگ کی ایک جانب کے سیب کے درختوں اور اس فینسنگ کے اس جانب پڑوسی اپنے پائن ٹریز کے پاس والی فینسنگ کے پتھر سیدھے رکھتے ہوئے دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں کی آمد ان باغوں میں موسم بہار میں ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس دیوار کو ٹھیک کرتے جاتے ہیں، اور اگلے سال پھر انہیں دیواروں سے پتھر گرے ملتے ہیں، جس کی ازسر نو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح اس نظم کا عنوان ہے مینڈنگ وال، جس کی پہلی لائن ہے "Something there is that doesn't love a wall. Something there is that doesn't love a wall." رابرٹ فراسٹ اور پڑوسی جائزہ لیتے ہوئے، پتھر واپس رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھ کھردرے رف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور رابرٹ فراسٹ سوچتا ہے کہ جب ادھر سیب ہیں، ادھر پائن ٹریز، تو یہ پیڑ پودے تو ایک دوسرے کو کھا نہیں سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر دیوار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس پر پڑوسی کہتا ہے کہ گڈ فینسز میک گڈ نیبرز۔ پھر رابرٹ فراسٹ کہتا ہے کہ یہاں کوئی گائے بھی نہیں جو آ کر انہیں کھا جائے اور محنت برباد ہو۔ ہاں، کوئی چیز اس دیوار میں ہے جو اس کو پسند نہیں کرتی، اور نیچے زمین کے سرد ہونے سے جو چھوٹے سے سوراخ گیپ بن جاتے ہیں، تو اوپری پتھر بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر اس گیپ کو، سوراخ کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ جس سے دو آدمی آسانی سے گزر جائیں۔ شاید یہاں خرگوش آ کر چھپتے ہوں گے، اور شکاریوں کے تیز کتے یا خود شکاری پتھروں کو ہٹا دیتے ہوں گے، لیکن یہ خیاس آرائی ہے، یہ سب ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی۔ پھر فراسٹ از راہ مزاح کہتا ہے کہ شاید کوئی جادوئی طاقت ہو جو اس دیوار کو پسند نہیں کرتی۔ اس پر پڑوسی صرف اتنا کہتا ہے، گڈ فینسز میک گڈ فرینڈز۔ فراسٹ کی سوچ آگے چلتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیوار بنا کر یہ کس چیز کو رکھنا چاہتے ہیں اور کس کو باہر کرنا چاہتے ہیں، which is the thing that they want to wall in اور wall out۔ دیوار کا یہ مقصد ہے، لیکن پڑوسی روایتوں پر چلنے والا ہے، جو اپنے والد کی طرح اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ گڈ فینسز میک گڈ فرینڈز۔ فراسٹ نظر اٹھا کر جب اس کو دیکھتا ہے تو جھاڑیوں کے اندھیرے ہیں، لیکن لگتا ہے ہاتھوں میں دو پتھر اٹھائے وہ پتھر کے زمانے کا آدمی ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی گمراہیوں میں کھویا ہوا ہے۔ اس کا واحد ہتھیار پتھر تھا۔ فراسٹ کی سوچ دیوار کو دیوار کی طرح دیکھتی ہے، جس کے اس پار غرور ہے تو اس پار بے بسی، ادھر ایک مذہب ہے تو دوسری جانب دوسرا، اسی طرح کاسٹ، کلر، نیشنلزم کی دیواریں ہیں، اور فراسٹ جانتا ہے کہ ان سے باہر نکلنا چاہیے۔ انسان کے ساتھ چلے، چاہے اس کے کتنے ہی اختلافات ہوں۔ اس طرح یہ نظم
جو 1914 میں لکھی گئی، آج تک مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر، یعنی کہ لوکل، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول تک ڈیبیٹس کا موضوع بنی ہوئی ہے۔